الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم صدق الله العظيم. سورہ الانفال کی ایک انتہائی مختصر آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین، مومن اہل ایمان لوگ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کا دل ہیبت الہی کی وجہ سے کانپ جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں اہل ایمان کی ایک نشانی بیان فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے، ایماندار ہوئے، ان کی ایک نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کے دل خوف کھا جاتے ہیں۔ ایمان اس کے مختلف درجات ہیں۔ جو شخص ایمان میں جتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، جتنے بھی درجات کی بلندی ہوتی جاتی ہے، اتنے ہی اس کے مقامات اور اس کی علامات اور اس کی نشانیاں جو ہے مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا ایک مقام پہ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر کرنا بڑی چیز ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، فرمایا اللہ کا ذکر بہت بڑا کام ہے، بہت بلند کام ہے۔ اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد کرنا، اللہ کی یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف انسان غور و فکر کرنا، یہ ساری چیزیں ذکر اللہ میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، نہیں۔ انسان جب دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، اتنے بلند و بالا درخت دیکھتا ہے، اتنے لمبے صحرا دیکھتا ہے، اتنا لمبا اور گہرا سمندر دیکھتا ہے، اور اتنا بلند اور بالا پہاڑ دیکھتا ہے تو اللہ کی یاد آتی ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ سوچ میں اللہ کا ذکر، زبان پہ اللہ کا ذکر، دل کی گہرائیوں میں اللہ کا ذکر، یہ ساری چیزیں ذکر اللہ میں شمار ہوتی ہیں۔ انسان اللہ کی قدرتوں کو دیکھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ میں غور و فکر نہ کرو، اللہ کی صفات میں غور و فکر کرو، اللہ کی چیزوں میں غور و فکر کرو کہ اللہ نے یہ چیزیں بنائی ہیں، یعنی آپ نے اس دل اللہ کی طرف یعنی اس طرح اللہ کی طرف دل کھینچتا ہے جب کسی چیز کو، ایک بلند و بالا چیز کو دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی پہلے اللہ کا ذکر دل میں آتا ہے، تصدیق کرتا ہے آدمی، اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرتا ہے، اور تصدیق کرنے کے بعد اس پر غور و فکر کرتا ہے، اور پھر یہ درخت جو اندر لگ جاتا ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، پھر اس کو اعمال صالحہ کا پانی دیتا ہے، تو
تو وہ تناور درخت بن جاتا ہے، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کسی نے مثال بیان فرمائی، کہا کہ اپنے ایمان کو پہاڑ کی طرح رکھو، اپنے ایمان کو پہاڑ کی طرح رکھو۔ پہاڑ پر بڑے باد و باراں اس پہ ہوتا رہتا ہے، دن اور رات اس پر گزرتے ہیں، زمانے اس پر گزر رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پہاڑ کو کبھی کوئی پرواہ ہوئی ہے؟ اللہ ہی اسے ہلائے تو ہلائے، ویسے تو نہیں ہلتا وہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پہاڑ استقلال اور ثابت قدمی کی علامت ہے۔ پہاڑ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ثابت قدمی کی علامت ہے، پہاڑ یہ استقلال کی علامت ہے، مضبوطی کی علامت ہے، ثابت قدمی کی علامت ہے پہاڑ۔ فرمایا اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ جو بھی طوفان اور آندھیاں آئیں تمہارے ایمان کو متزلزل نہ کرنے پائے، تمہارا ایمان متزلزل نہ ہونے پائے۔ کبھی ادھر گر جاتے ہیں، کبھی ادھر گر جاتے ہیں، کبھی کسی چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی شے جو ہے ہماری نظروں کو بھا جاتی ہے نا، یہ باتیں نہیں۔ ایماندار آدمی جو ہے، اہل ایمان میں سے جو شخص ہے، اس کا مقام بڑا بلند ہے، اللہ نے اس کا مقام بڑا بلند فرمایا ہے، اور ارشاد بھی فرمایا کہ یہ بلندیوں کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ انسان جو ایماندار، انسانوں میں سے جو ایماندار لوگ ہیں، فرمایا یہ بہت بلند اور بالا مقام کے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے تم سے میں راضی ہو جاؤں گا، اللہ فرماتا ہے تمہیں جنت دوں گا، اللہ فرماتا ہے تم حضور کے غلام بن جاؤ، میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا مومن لوگ فلاح پا جائیں گے، مومن لوگ کامیاب ہو جائیں گے، کامران ہو جائیں گے۔ فرمایا ان کو حشر میں بھی ہم تمہارا خیال رکھیں گے، فرمایا دنیا میں بھی ہم تمہارے دو۔ یہ ساری آیات کے ترجمے ہیں، جو عرض کر رہا ہوں یہ ساری آیات مبارکہ کا ترجمے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا دنیا اور آخرت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اہل ایمان کو فرمایا، اہل ایمان کو فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن یہاں ہم جو ہے وہ اجر مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں اللہ فرمایا اجر تمہارے لیے میں نے آگے رکھا ہے، اجر تمہارے لیے میں نے آگے رکھا ہے۔ یہاں تم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اب تم نے یعنی اپنا کردار پیش کرنا ہے، اپنا کردار پیش کرنا ہے، مضبوط ہو جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، صابر ہو جاؤ، تو تمہیں کل قیامت کے دن رسوا نہیں ہونے دیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ قرآن مجید جا بجا فرمایا، اولئک هم المفلحون، فرمایا یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے لوگ ہیں، پوری انسانیت سے فرمایا۔ بار بار آیت مبارکہ ایک جو ہے ہم نے یاد کی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ بڑی یہ آیت مبارکہ بڑی مزے کی آیت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا ہر انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا ایماندار اور اعمال صالحہ کرنے والے شخص انسانوں میں سے بلند ہو گئے۔ پوری انسانیت کے لیے خطاب ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ ایک بزرگ فرما دے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے، اگر قرآن مجید میں سے کچھ بھی نہ رہ جائے، صرف یہ آیت مبارکہ اور یہ سورہ مبارکہ انتہائی مختصر صورت ہے، فرمایا انسان کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بس جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، فرمایا ان کو ہم نے بلند کر دیا، ان کو ہم نے بلند کر دیا۔ لہذا ہم تھوڑی تھوڑی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہماری کمریں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، نہیں کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے،
مصیبتیں پریشانی تو انسان کے لیے ہی بنی ہے، مصائب اور علام انسان کے لیے بنے. اللہ پر بھروسہ کر کے ٹکرا جاؤ، کچھ نہیں ہوتا. اندھیرے میں ہی ستارے چمکتے اندھیرے میں نا، ویسے تو ستاروں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا. ستارے چمک رہے ہیں، ان کو کیا پتا چلتا ہے کہ چمک رہے، لیکن رات اندھیری ہوتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ فلاں ستارہ کتنا ہے، کتنا بلند ہے، کتنا چمک رہا ہے. لہذا مصائب اور آلام سے گھبرانا نہیں چاہیے، تو فیس کرنا چاہیے، اسے فیس کرنا چاہیے. مختلف ہے تو تعویذ ہو گئے، سایہ پڑ گیا، کسی نے تعویذ کر دیے، کچھ باتیں نہیں ہیں. ویسے ایمان کی کمزوری ہے ہمارے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کیا کرے گا کوئی؟ سایہ پڑ گیا ہے، کس چیز کا سایہ پڑ گیا ہے؟ کس چیز کا سایہ پڑتا ہے؟ ایمان سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے. کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اور کفر سے بڑھ کر کوئی نحوست نہیں ہے. جنہوں نے کفر اختیار کیا کافر ہوئے، انہیں کچھ نہیں ہوتا. تو جہل ایمان لوگ ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سایہ پڑ گیا ہم پر، کسی نے مجھ پر تعویذ کر دی ہے، کسی نے میرا کاروبار بند کر دیا. کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرما دیا ہے، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ باقی یہ چیزیں جو ہیں، ہاں وجود ان کا ہے. جن پڑ گیا، اتنا جلدی بھی جن نہیں پڑتا، اتنا جلدی بھی انسان کے اندر جن نہیں گھستا. شیطان جو گھسا ہوا ہے، شیطان سب سے بڑا ہے نا، وہ جو گھسا ہوا ہے، نفس ہمارے اندر ہے، وہ جو ہمارے اندر گھسا ہوا ہے اسے نکالیں. تو یہ جن اتنی جلدی نہیں پڑتا اور اتنی جلدی نہیں گھستا ہے. اس کا وجود ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں اس کا وجود. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جن جو ہے اور سائے جو ہیں یا اس طرح کی چیزیں، فرمایا کافروں کو نہیں پڑتی، ہم مسلمانوں کو کیسے پڑ جاتے ہیں؟ جو اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا ہے اور کہہ بھی دیا ہے کہ یہ لعنتی لوگ ہیں، فرمایا ان کو کچھ نہیں ہوتا. تو ہم مسلمان ہیں، فرمایا جو کرنے والا ہے نا اسے، یہ جو بات کہتے تھے نا آ کر کے یہ ہم پہ سایہ ہو گیا جی، ہم پہ تعویذ کسی نے کر دیا، فرماتے تھے کہ اس سے کہو جا کے کسی کافر پہ کرے جا کر، میں جو کافر پہ کرے، تم پہ کس لیے کیا اس نے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہیں، کچھ نہیں ہوتا. کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا قل اللہ احد پڑھو، سورہ اخلاص شریف پڑھو، آیت الکرسی شریف حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو آیت الکرسی پڑھتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا. شیطان سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا، سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. تو حدیث مبارکہ ہے کہ آیت الکرسی شریف پڑھو، شیطان اس کے قریب نہیں آتا. سورہ بقرہ شریف کے لیے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ شریف تلاوت کی جا رہی ہے میں جنات وہاں نہیں آتے، ان کا بسیرا وہاں نہیں ہوتا. لہذا یہ سائے شائے ہمارے لیے نہیں ہے، یہ جنات وغیرہ ہمارے لیے. جو ایماندار لوگ ہیں ان کو جنات ستاتے نہیں ہیں. ہاں کبھی کبھی دوست ہو جاتے ہیں اس کے، آتا ہے اس میں تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، دوست اس کے بن جاتے ہیں لیکن تکلیف نہیں دیتے. ہمارے پاس اسلحہ جو ہے، سورہ اخلاص شریف پڑھیں، آخری صورتیں پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی شریف پڑھیں، آیات مبارکہ کی تلاوت کریں، نہیں ہوتا. لہٰذا یہ سائے شائے نہیں ہوتے. ان لوگوں کے جو محنتیں کرتے ہیں ان کے اتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں، اتنے بڑے بڑے بزنس ہیں، ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ جائیں اور یہاں سب کچھ، یہاں امن و سلوہ یہاں ہمارے گھر میں آ جائے. ایسے تو نہیں ہوتا. محنت تو کرنی پڑتی ہے، کسی ہر کام کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. لہذا یہ جو ہماری ایمان کی کمزوریاں ہیں ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر بڑی بات ہے. میں کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ بڑی بات ہے. تو جو ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ چیزیں کیوں آ جاتی ہیں؟ ہمارا ہر وقت دھیان توجہ اللہ کی طرف رہے تو وہ چیز کو، اللہ سے بڑی چیز کوئی آئے گی کیا ہوگا؟ جو چیز بھی ہے اللہ کے علاوہ، جو چیز بھی ہے اللہ کی دشمن ہے، شیطان ہے.
جو چیزیں بھی تنگ کرنے والی ہیں یہ ساری اللہ کی دشمن ہے. جب یہاں اللہ کا ذکر ہو جائے، اللہ کا بسیرا ہو جائے، اللہ کا ذکر اس کا جڑ پکڑ جائے انسان کے اندر، تو پھر اور کیا چیز وہاں اس وقت ٹھہر سکتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. لہذا یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ایمان کو بھی کمزور کر دیتی ہیں، ہمارے ارادوں کو بھی کمزور کر دیتی ہیں. گر پڑتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. مختلف عاملوں کے پاس، عامل جو لوگ ہیں ان کے پاس چکر کاٹتے ہیں. ہاں کچھ ہے صحیح یا تمہیں یہ کہتے ہیں. تو کیا وہ اللہ کے بندے مجھے ہے تو نکال تو دینا. اب بتانے والے اور ہوتے ہیں، نکالنے والے اور ہوتے ہیں. جو کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ تجھے کچھ ہوا ہے، تو پھر اس کو نکالنے کے لیے کسی اور کے پاس جاتے ہیں. تم نکال دو. کسی نے کہا تھا کہ تجھے کچھ ہے، اسے کہے کہ اگر مجھے کچھ ہے تو نکال دے. تو کہے گا نہیں، 1 سال تک تجھے چکر کاٹنے پڑیں گے میرے پاس، 1 سال تک میرے پاس تجھے چکر کاٹنے پڑیں گے، اور مجھے میری خدمت بھی کرتے رہو اور چکر بھی کاٹتے رہو. شاید سال کے بعد تیرا کچھ جن نکل جائے، سایہ ختم ہو جائے. یہ نہیں، یہ چیزیں نہیں ہوتی. وجود ان کے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ایماندار شخص ہے اس کو فوراً یہ چیزیں پڑ جاتی ہیں. نہیں، یہ نہیں ہوتا. ایسی بات نہیں ہوتی. سارے لوگ ادھر ہی ہیں، ہم بھی ادھر ہی گزر اوقات کر رہے ہیں، دنیا میں نہیں پڑھتے. لہذا یہ ایمان کی کمزوریاں ہوتی ہیں. اللہ کا نام لیں، نماز پڑھا کریں. اللہ نے ہر مسلمان کے لیے نماز فرض ہے. جو سجدہ دے وہ مولوی ہو گیا، جو نماز کی طرف چلا جائے وہ بڑا جی تو بڑا نیک ہو گیا. کوئی داڑھی رکھ لے تو گھر سے تانے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. گھر سے تانے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اچھی چیزیں ہیں. اچھی چیزیں کرو تب یہ گھر سے تانے پڑنا شروع ہو. نمازی تو بڑا نمازی ہو گیا. نماز پڑھنا اگر شروع بھی کر دے تو گھر سے تانے پڑتے ہیں، کیا تو بڑا نمازی ہو گیا. داڑھی رکھ لیا کہ ابھی تیری عمر کیا ہے، ابھی تو نے کیوں داڑھی رکھی ہے، تیری عمر بڑی ہے. کس کو پتا ہے کس کی عمر کتنی ہے؟ ہم سے چھوٹے مر گئے، ہم سے بڑے مر رہے ہیں، ہم اصل مر رہے ہیں، ہم سے چھوٹے مر رہے ہیں. لیکن ایک حقیقت ہے نا مرنا. ہم سے چھوٹے بھی مر رہے ہیں، مر گئے. ہمارے ہم اصل جو ہے وہ مر رہے ہیں. ہمارے جو بڑے ہیں عمر سے وہ بھی مر چکے ہیں. کس کو پتا ہے کہ کتنی کسی کی عمر ہے؟ لیکن یہ شیطانی وسوسہ ہے. اور جو ہماری زبانوں پہ ایک دوسرے کو کیا وہ تلقین کرتے ہیں، تیری عمر ہی کیا، ابھی تیری شادی ہونی ہے. تیری شادی کے داڑھی کے بغیر شادی ہو، ابھی تیری شادی ہونی ہے، شادی کر لے اس کے بعد، ابھی بڑی عمر پڑی ہے. یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی وسوسے. اہل ایمان لوگ جو ہیں ان کو اصل ایمان ہمارے کمزور پڑ گئے ہیں. ہمارے ایمان تجدید ایمان کیا کریں. تجدید ایمان کہتے ہیں کلمہ شریف بار بار پڑھا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کو بار بار یاد کریں، تاکہ ہمارے اندر سے غلاظتیں نکلیں، نجاستیں نکلیں، وسوسے ختم ہوں. یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں. تو نماز جو ہے یہ اب انسان کا فرداً فرد، یہ اللہ کا خطاب ایسا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز ادا کرو. اللہ کے ورکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. رکوع کرو اللہ کے ہاں، سجدہ کرو اللہ کے ہاں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی والی تو یہ چیزیں ہیں. یعنی اللہ کے ہاں رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، یہ چیزیں جو ہیں فلاح والی چیزیں ہیں. یہ نسخے ہیں، یہ تعویذ ہے. ان کو تعویذ کہتے ہیں. جو ہم تعویذ لکھ کے لے کے عملوں سے آتے ہیں، یہ نہیں ہے. نماز پڑھو، اللہ کرو، نماز کے بعد آیت الکرسی شریف پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھیں، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یہ چیزیں ہیں، یہ ہماری ایمان کی کمزوریاں ہیں، ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں. اپنی ایمان کی کمزوریاں دور کریں. سایہ پڑ جاتا ہے. سایہ ہوتا کیا ہے؟ کبھی یہ بھی کسی نے کہا کہ سایہ، اس سے پوچھو سایہ ہوتا کیا ہے. ویسے ہی
بات کی طرف نکل پڑے. سایہ ہوتا کیا؟ کس چیز کو کہتے ہیں سایہ؟ فلاں چیز کا سایہ پڑ گیا، میرا کاروبار بند ہو گیا. کس چیز سے؟ کس نے کاروبار کسی کا بند کیا؟ اللہ جس کے لیے کھول دے کوئی روک نہیں سکتا. ارشاد فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل لہ. فرمایا جس کے لیے اللہ دروازے کھول دے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اپنے رحمت کے دروازے، کسی کی مجال نہیں کہ دروازہ بند کر سکے. فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ. فرمایا جس کے لیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ دروازے کھول سکے. اللہ کی شان ہے یہ، اللہ کی یہ شان ہے. کسی کے دروازے بند کرنا، رزق کے دروازے بند کرنا، رزق میں کمی کرنا، یہ اللہ کا کام ہے. جس کے لیے وہ دروازے کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا، جس کے لیے وہ دروازے بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا، اور جس کے لیے کھول دے کوئی بند نہیں کرتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم. فرمایا کیا بات کرتے ہو؟ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے عزیز، وہ ہر شے پر وہ غالب ہے، وہ ہر شے پر غالب ہے، ہر شے اس کی پیدا کی ہوئی ہے، وہ ہر شے کا اللہ خالق کل شیء، ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ خالق کل شیء. یہ آیات کدھر گئی ہیں؟ یہ آیات مبارکہ کدھر گئی ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر شے پر قادر ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کے تحت تصرف نہ ہو. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. ہر شے کو پیدا کرنے والی بھی وہی ذات ہے اور ہر شے کی وکالت کرنے والی بھی وہی ذات ہے. ان ربی، بڑی آیات مبارکہ ہے، قرآن مجید پڑھیں دیکھیں ترجمہ. ان ربی علی کل شیء حفیظ. یہ آیت مبارکہ لے جائیں. ان ربی علی کل شیء حفیظ. میرا رب ہر شے کی حفاظت فرمانے والا ہے. میرا رب ہر شے کی حفاظت، جس کی اللہ حفاظت فرمائے، جس کی اللہ حفاظت. ان ربی، میرا رب، علی کل شیء حفیظ، فرمایا ہر شے کی حفاظت فرمانے والا ہے. اور جس کی اللہ حفاظت فرمائے اس کو کون نقصان دے سکتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر بھروسہ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، کوئی واقعات ہیں قرآن مجید میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل پر چھری چلائی، چھری چلا دی تھی. اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اللہ پر بھروسہ تھا. اللہ نے چھری چلائے، چھری چل رہی ہے، آپ نے اپنا ہر کام کر دیا. بیٹے کو لے بھی گئے، بیٹے کو باندھ بھی دیا، بیٹے کو لٹا بھی دیا، بیٹے کو چھری لے بھی دی، تیز بھی کر لی، چلا بھی دی. اللہ نے وہاں سے نیچے سے بچا دیا. حضرت اسماعیل کو نیچے سے چل گئی چھری، وہاں نیچے سے بچانے والی کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات بڑی بلند ہے. اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو، ہر شے دور ہو جائے گی. وما علینا